نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی نصیحت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے اور چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت ہو اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند بیٹے نے عرض کیا، اے پیاری ماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر حضرت بغداد جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں جنگلوں میں، بیابانوں میں لمبا سفر کرنا کسی تنہا آدمی کے لیے ممکن نہ تھا۔ راستے میں زہمدان سے کچھ آگے ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف چپ چاپ کھڑے یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا ڈاکو آپ کی طرف آیا اور وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا، لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بغل کے نیچے ایک گدڑی ہے جس میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔
سردار کے حکم پر ایک ڈاکو نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی نے حضرت سے پوچھا، آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی خاطر کیا میں اپنی والدہ کی نصیحت فراموش کر دیتا اور اللہ کو ناراض کر لیتا؟ آپ کے الفاظ سن کر احمد بدوی پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کہا، افسوس کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے ہوئے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، اب میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اپنے سردار کو دیکھ کر سب ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی اور لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد احمد بدوی اور اس کے تمام ساتھیوں نے لوٹ مار سے توبہ کر لی اور نیک انسان بن گئے۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی برکت ہے سچ کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کر کے سچ بولا۔ پیسے تو کیا جاتے، لیکن اتنے زیادہ لوگوں نے جو توبہ کی، اتنے زیادہ لوگوں نے جو ڈاکو تھے ان کو جو ہے سیدھے راستے پر لے آیا۔ ان کا ایک سچ جو ہے ان کو سیدھے راستے پہ لے آیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ آج دیکھیں 5 روپے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، کاروبار میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، گھروں میں جھوٹ اور کاروبار میں جھوٹ۔ پھر کیسے جو ہے وہ ترقی ہوگی؟ پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب جھوٹ میں بول کر مال بیچیں گے، جھوٹ بول کر سارا دن آپ کاروبار کریں گے تو وہ مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ مال جو جھوٹ پہ بیچا گیا تو اس میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ دھوکہ دہی سے مال بیچتے ہیں، اور جو جتنا بڑا فراڈیا، جو جتنا بڑا جھوٹ بولنے والا، وہ اتنا ہی خود کو عقل مند سمجھتا ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ حقیقت میں وہ جاہل ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہ سمجھ سکا وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قسم کھا کے مال نہ بیچو، جھوٹ بول کے مال نہ بیچو، مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ یقین کریں، ایمانداری سے کاروبار کریں، ایمانداری سے کاروبار کریں، اس کاروبار میں برکت ہوگی۔ تجارت میں برکت ہے، تجارت میں ہمیشہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو جب ہو گئی جھوٹ، اضطراب میں مبتلا ہے سب لوگ کہ کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، گھروں میں بیماریاں ہیں۔ بھائی یہ سب کچھ ہوگا، جب جھوٹ بولیں گے تو سب کچھ ہوگا۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو ہر گناہ کو جنم دیتی ہے، ہر گناہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج سے وعدہ کریں، کوئی بھی کاروبار کریں گے یا گھر میں یا کسی کے ساتھ بھی، ہمیشہ سچی بات کہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمیشہ جو بھی کاروبار کرنے والا ہے وہ کہتا ہے جی میں بہت ہوشیار ہوں۔ بھائی ہوشیار نہیں ہے، یہ بیوقوفی کی انتہا ہے جو تم جھوٹ بول کے اور لوگوں کو فریب دے کے اور فراڈ لگا کے جو کاروبار کرتے ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ جب قبر میں جاؤ گے نا تو ساری سمجھ آ جائے گی کہ کتنا عقل مند تھے۔ تو اس لیے جھوٹ جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھیں، اپنے بچوں کے بھی ہمیشہ سچ کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں اتنے بڑے ولی اللہ ہو گئے تھے کہ انہوں کو پتہ تھا کہ ڈاکو پیسے لے جائیں گے، لیکن والدہ کی نصیحت کے مطابق سچ بولا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اور اس سچ کی برکت ایسی ہوئی
کہ کتنے لوگ جو ہے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، کتنے لوگ راہ راست پہ، جو ڈاکو تھا احمد بدوی اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے سب نے توبہ کی، تو اس کا سہرا کس کے اوپر جاتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ کے سر کے اوپر۔ کسی ایک کے لیے ہدایت کا سبب بننا، کسی ایک کے لیے ہدایت کا سبب بننا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ آپ کی کہی ہوئی بات کو کوئی ایک بھی بندہ عمل کر لے گا تو اس کے عمل کے مطابق آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس کے اجر سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اچھی بات کہیں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور دین کی طرف بلائیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور لوگ جو ہے آپ کی بات سن کر راہ راست پر آئیں۔ اس لیے یہ دنیاوی زندگی کچھ دن کی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے نیکی کا ایک کام بھی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اور نیکی کرو۔ ہمیشہ اچھا بن کے رہو، ہمیشہ اچھے رہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کی نصیحت کرو۔ کوئی صحت بھی بول دے تو اللہ کے لیے درگزر کرو، اس لیے کہ اللہ اس پہ آپ کو اتنا زیادہ اجر دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جھوٹ سے بچیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ کو شامل نہ ہونے دیں، اپنے گھر میں جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولیں۔ یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا محترم ناظرین، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ، جو بھی اس میں چاہے کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی لوگوں کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، یہ محبوب عمل ہے ہمارے کریم رب کا۔ تو ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ جو ہے اپنی تنخواہ میں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا 5%، 10% یا جتنا آپ کو اللہ زیادہ توفیق دے، آپ جو ہے وہ نکالا کریں اور اس کار خیر میں حصہ ڈالا کریں۔ یقین کریں دنیاوی زندگی میں آپ نے جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا، آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اور دیکھا ہے والدین کے مر جانے کے بعد بچے پراپرٹی، وہ جو جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے لیے آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور پھر وہ مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب سمجھا جائے۔ کوئی پیسے بھیجنا چاہے اس کا پورا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور کوئی چاول دے دے، کوئی چنے دے دے، کوئی مسالہ جات آئل دے دے، جیسے آپ کو مناسب سمجھیں آپ وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ویڈیو کے شروع میں جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔